السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے بیٹا؟ آج ہے 21 دسمبر اور پیر کا دن، اور بیٹا آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم ایک نئے سبق کا آغاز کریں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا نیا سبق ہے محنت کا پھل۔ تو بیٹا محنت کا پھل آپ کے صفحہ نمبر 121 پر ہے، ٹھیک ہے؟ محنت کا پھل سبق ہے۔ اس میں ایک کہانی ایسی ہے کہ ایک غریب لڑکا جس کو پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، وہ لڑکا اپنی پڑھائی کے لیے رات دیر تک دیے کی روشنی میں پڑھتا ہے۔ ایک رات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دیے میں تیل ختم ہو جاتا ہے اور وہ اس وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اب کیسے پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ وہ گھر کا دروازہ کھول کر باہر دیکھتا ہے تو باہر جو پہرہ دار جو ہوتا ہے، پہرہ دینے والا انسان آدمی جو ہے، وہ اپنی روشنی میں جا رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کو دیکھ کر ان کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی کتاب کے اوپر وہ پڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ جو چوکی دار ہوتا ہے وہ اپنی قندیل کو، وہ اپنی لالٹین کو وہاں رکھ کر چلا جاتا ہے، تو وہ لڑکا کچھ دیر تک اس میں پڑھتا رہتا ہے۔ جیسے ہی اس کے جانے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب میں جا رہا ہوں اور تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ ایسا ہی کرنے کے لیے وہ کچھ دن اس کے پیچھے آتا رہتا ہے۔ اس طرح مطالعہ کرنے میں اس کو بڑی مشکل پیش آتی ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا، یہاں تک کہ اس کو 4 بجے تک بھی پڑھنا پڑتا تو وہ پڑھ لیتا۔ چوکیدار ایک دن ایسا ہوا، چوکیدار کو اس کی قابلیت پر اس کو دیکھ کر اس کا احساس ہوا، تو اس نے اپنی پرانی جو ہے قندیل اس کو دے دی، یعنی لالٹین اس کو دے دی، اور وہ آگے چل پڑا۔ اس نے کہا یہ لو بیٹا، یہ تم قندیل رکھ لو، میں اپنے لیے نئی قندیل لے آیا ہوں۔ وہ لڑکا جب یہ بات سنتا ہے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، ایسے اس کو لگتا ہے جیسے اس کو خزانہ مل گیا، اور وہ قندیل لے کر اپنی کوٹری میں آ جاتا ہے اور اطمینان کے ساتھ اپنا پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ چند روز کے بعد اسے جب پیسے ملتے ہیں تو وہ بازار سے تیل لاتا ہے اور دیے میں ڈال دیتا ہے۔ کئی دن بڑا عرصہ گزر جانے کے بعد جو ہے وہ لڑکا جوان ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، اس کا علم بھی بڑھتا جاتا ہے، پھر وہ آخر کار ایک بہت بڑا استاد بن جاتا ہے، اور بہت سارے بڑے بڑے عالم فاضل جو ہیں دور دور سے ان کے پاس آتے ہیں، اس سے علم حاصل کرتے ہیں۔ وہ علم کا ایک ایسا دریا بن چکا ہوتا ہے کہ اس کی پیاس بجھانے کے لیے بہت سارے لوگ ان کے پاس آتے ہیں، اور یہ وہ انسان تھے جو کہ ابو نصر فارابی تھے۔ ابو نصر فارابی جو تھے وہ مشہور سائنسدان تھے، فلسفی تھے۔ ان کی وفات کئی برس گزر چکے ہیں، ہو گئی۔ ان کی عزت و احترام میں کوئی فرق نہ آیا، کہ اگر وہ اپنے آپ کو شرم میں محسوس کرتے کہ وہ چوکی دار کی لالٹین سے نہ پڑھتے اور لالٹین حاصل نہ کر سکتے، تو وہ اس میں اگر شرم محسوس کر لیتے تو آج وہ اتنے بڑے استاد نہ ہوتے۔ مطلب ہمیں یہ اس سبق سے ملا کہ کوئی بھی کام، کچھ بھی کرنے کے لیے ہمیں کبھی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور جس طرح کے دیے سے ابو نصر فارابی نے علم حاصل کیا، اس دیے کی روشنی اب تک جاری ہے، جو کہ کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ علم کا ایک ایسا دیا جلا جس کی روشنی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے بیٹا؟ اس کی کچھ معلومات تھیں۔ اسی طرح بہت ساری کہانیاں، بہت سارے اسباق ہمارے پاس آتے ہیں۔ اسی طرح ایک کسان ہوتا ہے، اس کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، وہ نہایت سست ہوتے ہیں، وہ کام چوری کرتے ہیں، اور ایک دفعہ جو ہے کسان بہت جو ہے بیمار پڑ جاتا ہے اور اسے اپنی زندگی کی کوئی امید باقی نہیں رہتی، تو وہ اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں چند دنوں کا مہمان ہوں، تم لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہو، اور دیکھو میرے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ دیکھیں اس بات سے بھی ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ اگر محنت کا پھل ہمیں مل جائے تو ہم اس کو کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں رہ سکتے۔
تو وہ بتاتا ہے ان کو کہ جیسے ہی جسے میں نے کھیتوں میں دبایا ہوا، یہ کہنے کے بعد جو بوڑھا کسان ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی بوڑھا کسان فوت ہوتا ہے تو بیٹے جو ہیں اس کے کفن دفن سے فارغ ہو کر بیلچے لے کر اس کھیت میں چلے جاتے ہیں۔ وہ کھیت کو سارے کونوں کو کھودتے ہیں، اور اس میں سے کھدائی کرنے کے بعد وہ ایک کھیت بن جاتا ہے، تو اس میں سے خزانہ ان کو کہیں سے نہیں ملتا۔ آخر وہ مایوس ہو کر کہنے لگے ہیں کہ باپ نے مرتے وقت ہم سے دھوکہ کیا، تو کھودی ہوئی زمین میں انہوں نے گندم بو دی۔ چند دنوں کے بعد بارش ہو گئی، کچھ عرصے کے بعد جو ہے گندم جو تھی، گندم کا جو کھیت تھا وہ لہلہانے لگا، اور اب چاروں بھائی بہت خوش ہو گئے کہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی کھیتوں میں اتنی پیداوار نہیں دیکھی تھی جو کہ اب ہوئی۔ آہستہ آہستہ ان کے حالات بدلتے گئے، وہ خوشحال رہنے لگے۔ اب ان کے ذہن میں یہ بات آئی، ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہمارا جو باپ تھا اس نے اس خزانے کو پوشیدہ کہا تھا، اور اس نے ہمیں مراد کیسی دی کہ اس نے دفن کیا ہوا ہے خزانہ۔ جیسی انہوں نے کھدائی کی، انہوں نے محنت کی، ان کو ان کی محنت کا پھل ملا۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کے پھل کو اتنا زیادہ کر دیا کہ وہ اپنے باپ کے خزانے کو مکمل طور پر حاصل کر چکے تھے۔ تو بیٹا اسی لیے ہم کو بھی محنت اور لگن کے ساتھ جو بھی کام کرنا ہے، محنت اور لگن کے ساتھ کرنا ہے، اور اس محنت کا پھل جو ہے ہمیں آخر کار مل ہی جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 123 پر دیے گئے سوالات کو حل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 124 ہے، صفحہ نمبر 124 ہے، جس پر یہ آپ کے سوالوں کے جواب ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سوالوں کے جواب کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ سوالوں کا جواب اصل میں ہمارے پاس اس مقصد کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم تفہیم کی پریکٹس کر لیں اور تفہیم کو اچھی طریقے سے سیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ 6 سوالات ہیں، مختصر سے ہیں، ہم جلدی سے ان کو کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ فاراب کس ملک کا شہر ہے؟ تو جواب ہے اس کا فاراب ترکستان کے ایک شہر کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد غریب لڑکے کو کس چیز کا شوق تھا؟ تو بیٹا غریب لڑکے کو علم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ سوال ہے غریب لڑکے کی کمائی کا ذریعہ کیا تھا؟ تو جواب ہے غریب لڑکے کی کمائی کا ذریعہ محلے کے ایک بچے کو پڑھا کر جو رقم ملتی تھی اس سے وہ اپنی ضرورت پوری کرتا، اس کی کمائی کا یہ واحد ایک ذریعہ تھا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جب دیے میں سے تیل ختم ہو گیا تو لڑکے نے پڑھائی کیسے کی؟ جواب ہے اس کا جب دیے میں سے تیل ختم ہو گیا تو لڑکے نے پڑھائی چوکیدار کی قندیل سے کی۔ سوال ہے چوکیدار نے غریب لڑکے کی مدد کیسے کی؟ جواب ہے چوکیدار نے غریب لڑکے کی مدد اپنی قندیل دے کر کی، ٹھیک ہے، اسے اپنی قندیل دے کر کی۔ سوال ہے ابو نصر فارابی کون تھے؟ جواب ہے ابو نصر فارابی بہت بڑے عالم تھے، علم حاصل کرنے والے انسان تھے، ان کے پاس علم کا دریا تھا، علم کا جو دیا انہوں نے جلایا اس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ بیٹا آپ کے صفحہ نمبر 124 پر سوال نمبر 1 کے سوالوں کے جو جوابات ہیں یہ آپ نے اپنی کاپی پر لکھ کر ان کو یاد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی کوئی مسئلہ ہو تو آپ میرے نمبر پہ فون کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال کیجیے گا اور سبق کو دھیان سے اور باقاعدگی سے مکمل کر کے سینڈ کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔